السلام علیکم ناظرین، آپ کا من پسندیدہ ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اب ہم ٹک ٹاک کے اوپر بھی موجود ہیں، تو آپ ٹک ٹاک پر جا کر ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ جناب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر چودھری صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے فتنۃ الہند یا فتنۃ الہندوستان کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ کیا کچھ سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو مدد آ رہی ہے وہ ہندوستان کی آرمی اور ہندوستان کی جو ایجنسی ہے را وہ کر رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو وہاں پر میڈیا میں ان کے گودی میڈیا ہے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو بھی بتایا کہ کس طریقے سے وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک میجر کو مارو تو اتنا لاکھ، ایک کیپٹن کو مارو تو اتنا لاکھ، ایک 2 اسٹار جنرل کو مارو تو اتنا لاکھ، وغیرہ وغیرہ بتایا۔ بڑی لمبی پریس کانفرنس تھی، لیکن چند مختصر سی باتیں میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ پریس کانفرنس تو بہت لمبی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ ایران والے سائڈ سے بھی آ رہے ہیں، ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں، اور افغانستان سائڈ سے بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ ہماری فورسز جو ہے بہت سختی سے نگرانی کر رہی ہے، تو ان کے لیے اب ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا پنگا لے سکے، تو انہوں نے اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کو جو ہے قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، کلیاں، ان کو خوف نہیں آتا، ان کے اپنے بچے نہیں تھے، اب انہوں نے یہ قدم اٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ جو ہے اس پہ بہت سختی سے نپٹے گی۔ مہارنگ بلوچ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کی کڑی ہے۔ دیکھیں جی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی ہے وہ ملک سے وفادار ہونا چاہیے، بس باقی اپنے مسائل ہم خود ہی نبٹ سکتے ہیں۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی چونکہ اب بلوچستان میں ترقی آ رہی ہے، وہاں پہ ہاسپٹلز بن رہے ہیں، سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے، گوادر ہے، پورٹ بن رہی ہے، تو یہ کہ اب ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اچھا دیکھیں، ہضم کس کو نہیں ہو رہا؟ چائنا ہمارا ہے، تو چائنا کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے سے کون خوش ہوگا؟ امریکہ۔ امریکہ کی ہیلپ کے لیے کون کھڑا ہے؟ اسرائیل۔ اور جو چین سے نفرت کرتے ہیں وہ ممالک۔ چین کا جو ہے سرحدی تنازع کس ملک کے ساتھ چل رہا ہے؟ ہندوستان کے ساتھ۔ تو اب کڑیوں سے کڑیاں ملاتے جائیں، تو وہ نہیں چاہتے بھی کسی طریقے سے کہ چائنا کوئی بھی بینیفٹ حاصل کر سکے یا بلوچستان میں ترقی ہو سکے۔ دیکھیں نا، اگر چائنا پیسے لگائے گا تو اس کا بھی اپنا مطلب ہے، اور جب وہ پیسے لگائے گا تو ترقی ہوگی ملک میں۔ جب ترقی ہوگی تو یہ جو وار لارڈ ہیں ان کی تو دکان جو ہے وہ بڑھ جائے گی، چونکہ جب لوگوں کو روزگار ملیں گے، لوگوں کے گھر میں کھانا ہوگا، لوگ اچھی زندگی انجوائے کریں گے۔ یہ جو بلوچ میرے بھائی جن کو یہ بہکا کے لے گئے ہیں پہاڑوں پہ، کیا ان کے دل نہیں ہیں؟ وہ نہیں چاہتے ہیں اگر کنوارے تو وہ شادی کریں، اپنی زندگی گزاریں، بیوی بچے ہوں، یا جن کے بیوی بچے پیچھے رہ گئے ہیں ان کا دل پریشان نہیں رہتا ہوگا؟ دیکھیں، حکومت کے لیے ان کو پکڑنا بہت آسان ہے، لیکن یہ کہ حکومت کہیں پہ ہولا ہاتھ رکھتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ورنہ ان کے ماں باپ کو پکڑ لیا جائے، ان کے بہن بھائیوں کو پکڑ لیا جائے، ان کی جائیدادوں کو جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے، ان کے یار دوستوں کو پکڑ لیا جائے، ان سے معلومات حاصل کر لی جائے۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت ایزی ہے آج کل کے دور میں۔ اور پھر آج کل تو بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، آپ کسی کو فون کریں آپ کی آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی چیزیں نوٹس کی اس کے اندر۔ پھر انہوں نے ان بچوں کا ذکر کیا، ان کے والد کا، وہ جو 3 بچیوں کی 2 بچیوں کی جو ہے میتیں گئی ہیں،
یہ بہت ظلم ہے. مطلب معصوم کلیوں کو مار رہے ہو، بچیوں کو مار رہے ہو، جن کا بیچاریوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، جنہوں نے آگے چل کے کسی نے انجینئر بننا تھا، کسی نے ڈاکٹر بننا تھا، ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرنا تھا. لیکن ٹھیک ہے، جہاں ہم پہلے نبٹتے رہے طالبان ٹی ٹی پی کے زمانے میں، جب پورے ملک میں خلفشار تھا، لڑائی جھگڑے تھے، ہر جگہ قتل عام تھا، اس سے نپٹیں، اس سے بھی نپٹ لیں گے انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک میں بات یہاں پر بہت واضح طور پر ہندوستان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جب وہ چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب چھوڑیں آپ، سمجھ آئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہی 71 والی ہم بات کر لیں گے کہ جی اندر سے ان کے اندر بغاوت پھیلائیں گے. انشاءاللہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو ہو جائے چلتی، تمہارے ہندوستان میں نہیں چل رہی. ہندوستان میں روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں، ہندوستان میں روزانہ تم مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو. یہ بات بھی انہوں نے اپنی تقریر میں کہی کہ تمہارے ملک میں تو اتنی ناانصافیاں ہیں کہ جو بیچارے دلت ہیں ان کو صرف اس لیے کہ وہ نچلی ذات کے ہیں، تم ان کو اپنے ساتھ پانی تک نہیں پینے دیتے، ان کو اپنے ساتھ ہاتھ نہیں ملانے دیتے، ان کے بچوں کو اپنے اسکولوں میں داخلہ نہیں ہونے دیتے. تو ہمارے ہاں تو ایسا سسٹم نہیں ہے. پھر تم سکھوں کو الگ قتل عام کر رہے ہو. کیا نہیں کیا تم نے سکھوں کے ساتھ؟ گولڈن ٹیمپل کو کس نے تباہ برباد کیا؟ گولڈن ٹیمپل کی جو عزت ہے اس کو کس نے مجروح کیا؟ کس نے داغدار کیا؟ وہ بیچارے غریب جو تھے سکھ لوگ جو اپنی عبادت کے لیے آتے تھے، ان کو کس نے قتل عام کیا؟ دہلی کی سڑکوں پر جو ہے کس کا خون بہا؟ سکھوں کو کس نے مارا؟ سکھوں کی مذہبی عبادت گاہوں کو کس نے توڑا؟ ہم نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کیا. ایون 65 اور 71 کی جنگ میں بھی ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اوپر نام رکھ دیں. لیکن ایک بات اور بات بتائی احمد چودھری صاحب نے کہ جی جو پنجابی کلچر ہے، یعنی دیکھیں نا، ڈیوائیڈ ہوا تھا پنجاب، 2 صوبے ڈیوائیڈ ہوئے تھے، ایک بنگال اور ایک پنجاب. تو بنگال تو خیر اس طرف لے گیا، پنجاب اس طرف آ گیا. اب دیکھیں، جب پنجابی سکھ یاتری جو ہے وہ اپنی عبادت گاہوں کے لیے آتے ہیں، ننکانہ صاحب، پنجہ صاحب، بابا گرو نانک دیو جی کے استھان پہ، تو پاکستانی عوام کتنا محبت کرتی ہے. اگر وہ لاہور کے کسی شہر میں چلے جائیں، دیکھیں دکاندار کیوں بیٹھتا ہے؟ وہ اپنا دھندا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے کہ اس کے بعد پیسے آئیں، کمائے، اپنے بچوں کو روزی دے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر 8-8 10-10 سکھ بھی ایک ساتھ چلے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی پاجی تسی ساڈے بھرا ہو، نہیں جی اسی پیسے نہیں لینے تواڈے نال. اور اتنی محبت، اتنی چاہت کہ میں نے سکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ویڈیوز کے اندر کہ روتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا تو جی نہیں چاہ رہا جانے کا واپس، ہمیں تو یہیں کی نیشنلٹی دے دو، ہم تو یہیں رہیں گے. اب آپ دیکھیں کتنی محبت ہے. چونکہ زبان ان کی ایک ہے، کلچر جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے، صرف ایک مذہبی تو الگ ہے نا. ان کے کپڑے پہننے کے وہ ایک جیسے ہیں. سکھ بھی شلوار قمیص پہنتے ہیں، پنجاب کے جو پنجابی مسلمان پنجابی ہیں وہ بھی شلوار قمیص پہنتے ہیں، سکھ پگڑیاں باندھتے ہیں، یہ شملے باندھتے ہیں. ایک جیسی زبان ہے. پھر وہ بھی کھیتی باڑی میں زیادہ ہیں، یہ بھی کھیتی باڑی میں زیادہ ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا ان سب کچھ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یہ آغاز کر دیا گیا ہے فتنۃ الہندوستان یا فتنۃ الہند. میرے خیال میں فتنۃ الہند جو ہے پراپر اردو کا ورڈ بن رہا ہے. تو فتنۃ الہند کے خلاف جو ہے انہوں نے اپنی آغاز کر دیا ہے، ایکشن ہو رہا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ جی بہت سے ایسے ایکشن ہیں جو ہم عوام کو نہیں بتاتے اور خفیہ طور پہ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ہم اپنی عوام کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ عوام کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، چونکہ اگر عوام ڈسٹرب ہو گئی تو معاملات پھر بگڑ سکتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی بلوچی، تو کہتے ہیں بلوچی تو ہر جگہ موجود ہیں. کراچی میں بے انتہا ہیں، سندھ کے اندر بے انتہا بلوچ ہیں، پنجاب کے اندر بے انتہا بلوچ ہیں جنہوں نے آپس میں شادیاں کر لی ہیں، جو مکس ہو گئے ہیں وہاں کی لوکل کمیونٹی کے ساتھ. تو بلوچ تو پورا، میرے خیال میں اگر آپ کراچی میں چلے جائیں تو آپ کو بلوچ ملیں گے. یہ گبول ابول یہ کیا ہے، یہ سب بلوچی ہیں. مری یہ سارے بلوچی ہیں. لیاری میں آپ چلے جائیں بلوچی ہیں.
لیکن انہوں نے کہا کہ جی کچھ لیاری کے اندر جو ہے ان کے پاکٹس پائے گئے ہیں، تو میں اپنے لیاری کے بلوچ بھائیوں سے کہوں گا کہ دیکھیں ان کو اپنے ساتھ نہ رہنے دیں، ان میں جو بھی کرمنل ہے آپ حکومت پاکستان کو آگاہ کریں، CID کو آگاہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم قابو پا لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ رہی کہ اب ہندوستان جو ہے جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور آج میزائل کا بھی تجربہ کر رہا ہے، تو بھائی دیکھیں دیکھیں وہ آزاد ملک ہے ہندوستان، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ یوں کر رہا ہے پاکستان میں، دیکھیں جی پاکستان میں بھی کچھ کمیاں اور کچھ کمیاں تمہارے اندر بھی ہیں، ایسا تو نہیں ہے، تالی تو دونوں ہی ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تو تالی بجتی نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے، ایسے کو تیسا جیسے کو ویسا، ٹھیک ہے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے۔ تو ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اور رہی کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم پانی بند کر دیں گے۔ میرے کو کل بہت اچھی بات لگی، DGI SPR نے ایک تقریب میں کہا کہ جی تم ہمارا پانی بند کرو گے، ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے۔ اب دیکھیں جو دریاؤں کا جو بہاؤ ہے، جو فلو ہے، وہ سیدھا جو دریائے سندھ کی طرف آ رہا ہے اور وہ سیدھا کراچی میں جا کے گرتا ہے۔ تو جب ان کے ڈیم توڑے جائیں گے، جب ان کے جو ندیاں بنی ہیں وہ توڑی جائیں گی، ان کے بیراجز توڑے جائیں گے، تو پھر پانی کہاں جائے گا؟ پھر ان کی جو دوسرے معاملات ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جائے گا، تو 6 کے 6 دریا جو ہے پھر وہ پاکستان کی طرف بہنے لگیں گے۔ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ اب پھر تم یہ کہتے جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بھائی جو تم سے کرا جائے کر لو، اور جو ہم سے کرا جائے گا ہم کر لیں گے۔ بہرحال بڑی لمبی پریس کانفرنس تھی، اور امید یہی تھی کہ جی ہندوستان کی سمجھ میں بات آ جانی چاہیے۔ اب لیکن بلوچستان میں جو ہے انہوں نے بتایا کہ جی وہاں پر پنجابی بھی بستے ہیں، وہاں سندھی بھی ہیں، وہاں پشتون آبادی بھی ہے، وہاں انہوں نے بتایا مہاجر اردو اسپیکنگ۔ میں نے شاید آپ کو یاد ہو ایک دفعہ کہا تھا کہ نواب بھوپال نے جو ہے اپنی عوام کو نہیں آنے دیا تھا۔ نواب بھوپال نے سن 1948 کے بعد جو ہے اپنی عوام کو وہاں سے نکالا، اور جب وہ یہاں پر آئے تو اب انہیں بسانے کے لیے مسئلہ تھا کہ ان کو کہاں سیٹل کیا جائے۔ تو جتنے بھی بھوپال کے لوگ تھے وہ سارے لا کے انہوں نے بلوچستان میں سیٹل کر دیے۔ اب آپ دیکھیں بلوچستان سے جو بھی شخص آرمی میں، نیوی میں یا اس میں جو آتے ہیں وہ سارے بھوپال کے بچے ہیں، مطلب بھوپالی نسل سے تعلق ہے ان کا، اور وہ زیادہ تر پٹھان ہیں نسل۔ جیسے اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھوپال کے تھے تو یہ پٹھان تھے، یوسف زئی پٹھان تھے، تو ایسے ہی زیادہ تر یوسف زئی پٹھان ہیں وہاں پہ۔ تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ اردو اسپیکنگ بھی ہیں، وہاں پہ پنجابی بھی ہے، وہاں پہ رانگڑ روت کی بھی ہیں، وہاں پہ مطلب سبھی جگہ کے لوگ ہیں، اور تقریباً 40% جو ہے انہوں نے بتایا کہ جی بلوچ ہیں، باقی 60% دوسرے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی آج تک جتنا بھی وزیر اعلیٰ آتے ہیں سارے بلوچ آتے ہیں، یہ بات تو حقیقت ہے، میں نے کبھی بھی کسی غیر بلوچ کو جو ہے وہاں پہ وزیر اعلیٰ نہیں دیکھا۔ تو دوسری یہ کہ ان کے جو سردار ہیں وہ زیادہ تر جو ہے کنٹرول کرتے ہیں ہر چیز کو۔ میں جب سے دیکھ رہا ہوں کبھی کوئی مری آ جاتا ہے، کبھی مینگل، کبھی کوئی کسی قسم کا نام، تو بہرحال یہ ان کا ایک سلسلہ ہے۔ تو بہرحال بڑی زبردست پریس کانفرنس رہی، لیکن میں نے ایک جو لب و لباب نکالا وہ یہ ہے کہ ہندوستان یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چوچو کا مربع ہے، یا پاکستان ایسا ہے کہ بس اس کو چاٹ لو ہم چورن ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان بڑی کڑوی گولی ہے، اور پاکستان کو نگلنا یہ وہ ہڈی ہے جو نہ نگلی جائے نہ اگلی جائے، یاد رکھیے گا۔ تو اگر آپ نے کچھ حرکت کی تو پھر ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ بس آج اتنا کرنا تھا۔ فلسطین کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں لڑائی جاری ہے، اور بہت سے ممالک نے جو ہے تڑیاں لگا دی ہیں نیتن یاہو کو، اور نیتن یاہو نے ان کو تڑیاں لگا دی ہیں، اور عرب ممالک جو ہے ان کی لڑائی چل رہی ہے۔ پھر ادھر بش نے جو ہے ساؤتھ افریقہ کے صدر کو آڑے ہاتھوں لیا، تو انہوں نے بھی پھر ایک بات مار دی، انہوں نے کہا بھائی بات یہ کہ ہم تمہیں جہاز نہیں دے سکتے،
یعنی تانا مار دیا. ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن چل رہی ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب یہ 9/11 ہوا تھا تو جب بش نے آ کے کہا تھا کہ کروسیڈ ہیز بگن، تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو گئی، چونکہ پہلی دوسری عالمی جنگ بھی ایسی شروع ہوئی تھی آہستہ 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 آہستہ. اس وقت آپ دیکھیں، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا، لیکن اس نے تو آنے کے بعد پوری دنیا کو ڈسٹرب کر دیا. یہ تو انتہائی سیلفش، خود غرض، لالچی قسم کا آدمی نکلا کہ بس میں ہم. تو بہرحال ہم میں تو آپ کریں، لیکن اتنا بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ دنیا کو بالکل ہی ڈسٹرب کر دیں. ہم سے اسلحہ خریدو، ہماری معیشت اونچی جانی چاہیے. تو بھائی اسلحہ آپ کیوں بیچ رہے ہو؟ تاکہ آپ لڑوا رہے ہو. جب تک آپ لڑواؤ گے نہیں تب تک اسلحہ نہیں بکے گا. اب دیکھیں نا، ابھی میری نگاہوں کے سامنے سے خبر گزری کہ ہندوستان، مودی جو ہے وہ بش کے پاؤں میں گر پڑا ہے. بش کہہ رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤں میں گر پڑا ہے، اور اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تیری مہربانی تو ہمیں F-35 دے دے. چونکہ چائنا نے پاکستان کو J-35 دینے کا کہہ دیا ہے، اور پاکستانی پائلٹس جو ہے J-35 پہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. اور آج ہندوستان جو ان کے نکورا ادھر آئیلینڈ ہے بنگال، ویسٹ بنگال کی طرف، وہاں پہ یہ میزائل 2-3 دن کے لیے انہوں نے اپنی جو فضائی اسپیس جو ہے اس کو بند کر دیا ہے. اور یہ کوئی خاص میزائل ٹیسٹ کر رہے ہیں تو کریں، نو پرابلم، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن کچھ ہتھیار ایسے ہوتے ہیں جو دکھائے نہیں جاتے ہیں، کچھ ہتھیار دکھا دیتے ہیں، کچھ ڈرانے کے لیے، کچھ اس کے لیے. بہرحال آخر میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو افواج ہے وہ ریڈی ہے. ہماری عوام معمول کے مطابق کام کر رہی ہے. ہمارے لوگوں میں کوئی وار ہسٹری نہیں ہے. ہم آرام سے بات چیت کر رہے ہیں، آرام سے اپنے کام دھندے کر رہے ہیں. اور مجھے یہ لگ رہا ہے جس طریقے سے عید والے دن اسرائیل حملے کرتا ہے، بالکل وہی پیٹرن یوز کریں گے یہ، کہ بقرعید والے دن یہ حملے کریں گے. لگتا ہے مجھے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میری جو چھٹی حص ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لگتا ہے یہ بقرعید پہ حملہ کریں گے. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. چلنے سے پہلے آپ سے کہوں گا کہ اب ہم یوٹیوب پر کی جگہ کے ساتھ ساتھ اب ہم ٹک ٹاک پر بھی آ گئے. ٹک ٹاک پر آپ ہمیں فالو کر لیں. ہمیں کم سے کم 1000 چاہیے بندے جو، تاکہ ہم لائیو پروگرام کر سکیں ٹک ٹاک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی. یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. چونکہ ہمیں دیکھیں، کوئی آپ سے لالچ نہیں ہے اتنا، نہ ہم آپ سے کوئی پیسے مانگتے ہیں. ہمیں بس یہی لالچ ہے کہ ہم ایک دفعہ لائیو چلے جائیں، ایک ہمارا یہ سیٹ اپ بحال ہو جائے، تاکہ ہم آپ سے اپنے دل کی باتیں ڈھیروں دیر تک کر سکیں، گھنٹوں کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.